السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں جیو نیوز سے اینکر پرسن طلعت حسین کی علیحدگی کے متعلق۔ طلعت حسین جیو کے اوپر نیا پاکستان کے عنوان سے، نیا پاکستان کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں، اور عمومی طور پر طلعت حسین کا جو پروگرام ہے وہ زیادہ تر اینٹی عمران جو بیانیہ ہے اس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ جیو نیوز شروع سے عمران خان کا کافی مخالف رہا ہے۔ جس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، جیو نیوز اس وقت PTV کا دوسرا نام اگر کہیں تو بے جانا ہوگا، اور آج نئے پاکستان میں بھی اسی طرح کی میڈیا وار جاری ہے۔ PTI کی حمایت کرنے والے جتنے چینلز ہیں اور ان کے اینکرز ہیں وہ آج کل بڑی ہنسی خوشی جو ہے وہ جی رہے ہیں، جبکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے یا اس روپ میں اپنا کاروبار اور دھندہ چلانے والے جو چینلز ہیں ان کے لیے آج کل کافی پریشانی کے دن ہیں۔ طلعت حسین کے بقول جیو نیوز نے ان سے معذرت کی ہے اور ان کا پروگرام جو ہے بند کر دیا ہے۔ جیو نیوز کا کہنا ہے کہ طلعت حسین جو ہیں انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی چاہت سے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جیو انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ طلعت حسین کا پروگرام وہ ریٹنگ نہیں دے سکا جتنا ان کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جیو نیوز نے طلعت حسین سے معذرت کی ہے۔ بہرحال طلعت حسین جو ہیں اس وقت جیو نیوز سے الگ ہو چکے ہیں۔ طلعت حسین کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پروفیشنل صحافیوں میں ایک بڑا نام تھا، جیو نیوز کے اوپر خاص کر بڑے اچھے صحافی تھے، مگر یہ جو سیاسی چپقلش شروع ہوئی، سیاسی تقسیم ہوئی اور لڑائیاں ہوئیں، اس دوران بہت بڑے نام جو ہیں وہ اپنا نام خراب کرنے پہ تلے رہے، اور وہ اس طرح کی لڑائیوں میں پڑے جس میں انہیں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ سلیم صافی اور طلعت حسین انہی میں سے دو نام ہیں جنہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، اور خاص کر طلعت حسین آخری دنوں میں یا پچھلے 1 سال سے یا 2 سال سے نواز شریف کی حکومت کے دورانی سے ابھی تک بالکل جو ہے ان کے پروگرام کا تمام تر فارمیٹ جو ہے وہ عمران مخالف ہوتا تھا۔ ٹویٹر پر بھی ان کی ایکٹیویٹیز اسی طرح تھیں۔ تو دیکھیے، جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہیں اپنے وہ لوگ کیسے بھول سکتے تھے جنہوں نے لمحہ بلمحہ ان کے اوپر تنقید کی ہو۔ عمران خان نے جب TV چینلز کے جو اونرز ہیں ان سے ملاقات کی، اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے صحافی، بہت سے ایسے اینکرز کو ان کے ادارے نکال رہے ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ عمران مخالف ہیں۔ سب سے پہلے ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے کہ وقت نیوز نے مطیع اللہ جان کو اپنے ادارے سے فارغ کیا، اور مطیع اللہ جان کے متعلق ویسے بھی پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ وہ نون لیگ کے بہت زیادہ قریبی ہیں، اور ان کے پروگرام میں کبھی کوئی خاص شخصیت اس طرح سے آتی بھی نہیں تھی، اور پروگرام کے اوپر جتنا خرچ ہوتا تھا اتنا وہ آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہے تھے۔ ظاہر ہے جو پروگرام ہے یا میڈیا ہے اس کی جو جان بستی ہے وہ اشتہارات پہ بستی ہے۔ تو عمران خان کی حکومت نے یقیناً اشتہارات بہت کم کر دیے ہیں، جیسے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے دور میں ہوتا تھا کہ اربوں کے اشتہارات دیے جاتے تھے اور میڈیا وار لڑی جاتی تھی۔ اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، اور بہت سے چینلز اپنے معاشی مسائل کی بنیاد پر وہ اپنے ورکرز کو نکال رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان کو وقت نیوز سے نکالا گیا تو اس کے بعد تقریباً ان کے 150 دیگر کارکنان کو نکالا گیا جو مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے۔ رمیزہ نظامی جو کہ ہیڈ کر رہی ہیں وقت نیوز کو، ان کے بقول معاشی پریشانیاں ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی چینل پر معاشی پریشانیاں تبھی آتی ہیں جب اسے بھاری بھرکم اشتہارات نہیں ملتے، لیکن جتنا پاکستانی میڈیا ہے اس انڈسٹری کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ حکومت سے اس طرح کے اشتہارات لینا چاہتے ہیں جیسے گزشتہ حکومت میں وہ موج کر رہے تھے، تو وہ موج ان کو ابھی میسر نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ PTI کے نزدیکی سمجھنے والے جو چینلز ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بڑی مزے کی زندگی جی رہے ہیں۔ اسی طرح تم طراق سے ان کی نشریات جاری ہیں، بول نیوز، ARY 92 اور اسی طرح کی دیگر چینلز ہیں۔ تو ہمیں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاکستانی صحافت جو ہے وہ بنیادی طور پر پروفیشنلزم سے بہت دور ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے اندر جو صحافی جس بیانیے کا پرچار کرتا ہے وہاں سے اس کا مفاد ضرور وابستہ ہوتا ہے، اور چینلز نے بھی مرچ مسالے کے لیے، اپنی ریٹنگ کے لیے اپنے ادارے میں ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں
کہ چینل کا جو 80% موقف ہے وہ کسی ایک پارٹی کے حق میں ہے، لیکن ایک آدھ ایسا اینکر وہ رکھتے ہیں جو کہ اس پالیسی کے بالکل اگینسٹ دوسری پارٹی کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیو نیوز کے اندر جو ہے حسن نثار ہے، پورا جیو نیوز عمران مخالف ہے، لیکن حسن نثار پرو عمران ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسی طرح نیو نیوز جو ہے اس کی زیادہ تر اینکرز کی جو تعداد ہے وہ بھی پرو اسٹیبلشمنٹ آپ سمجھ لیں، لیکن نصر اللہ ملک اور بینش سلیم جو ہیں وہ وہاں پر نون لیگ کے حق میں زیادہ بولتے نظر آتے ہیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ مطیع اللہ جان اور طلعت حسین کے علاوہ نصرت جاوید جو ہیں ان کو بھی ان کے چینل سے فارغ کیا گیا ہے۔ بول بول پاکستان کے نام سے ڈان کے پروگرام کرتے تھے، وہاں سے جاوید نصرت کو نکالا گیا ہے، اور جاوید نصرت کے بارے میں بھی اس چینل کا یہی موقف ہے کہ ان کو وہ ریٹنگ اس طرح سے نہیں دے پائے جتنا ان کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صحافتی شخصیات ہیں بہت بھاری بھرکم پیکیجز پر کام کرتی ہیں، ان کے مختلف مفادات ہوتے ہیں، پارٹی سے ان کا الگ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اداروں سے الگ چل رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے چینل سے ان کی الگ ڈیلنگ ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کے سفید ہاتھی اور عیاشیوں پر پلنے والے لوگ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی قبیل سے ہیں یہ لوگ، میں جانتا ہوں انہیں بہت اچھی طرح، تو مفادات کی جنگ ہے، جس کو جہاں سے مفاد ملتا ہے وہاں سے لیا جاتا ہے۔ طلعت حسین ہوں، جاوید نصرت ہوں یا پھر مطیع اللہ جان ہوں، جب تک نون لیگ کی حکومت تھی ان کی موج تھی، ان کی عیاشیاں تھیں، اور نون لیگ کی حکومت میں اے آر وائی پر بڑی سختیاں تھیں۔ مبشر لقمان جو ہے اس نے اے آر وائی چھوڑا، اس کو اشتہارات نہیں ملتے تھے، دیگر جو چینلز ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگتی تھی، 92 کو نوٹس جاری ہوئے، اور اسی طرح جو ہے وہ نیو نیوز کو نوٹس جاری ہوتے رہے۔ ابھی جو ہے وہ کایا پلٹ گئی ہے، اور اب اے آر وائی کی موج ہے، بول نیوز جو ہے وہ بڑی خوشی سے جی رہا ہے۔ اسی طرح جو عمران خان کی حمایتی چینلز ہیں یا شخصیات ہیں یا صحافی ہیں، وہاں پر انہیں کھلی آزادی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری صحافت کے اندر یہ جو تقسیم ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک پارٹی کی حمایت کرنے والے دوسری پارٹی کے موقف کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، یا بلکہ ان کا کارکن زیادہ بنتے ہیں، صحافی نہیں ہوتے، کسی پارٹی کے کارکن زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو عمران خان کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ میڈیا کے اوپر وہ اتنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے جو عوام کا حق ہے، تو کہیں کہیں یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے ان کی حکومت اپنے اس وعدے پر پورا اتر رہی ہے، اور وہ میڈیا کے اوپر اتنے بے بہا پیسے نہیں لگا رہی جتنی نواز شریف کے دور میں پیسے لگائے جاتے تھے، فنڈنگ ہوتی تھی۔ اس لیے بہت سے چینلز کو ان مسائل کا سامنا ہے۔ حالانکہ چینلز کی جو اشتہارات ہیں وہ صرف حکومت کے ہی نہیں ہوتے، باقی بہت سی کمپنیاں ان کو ٹھیکے دیتی ہیں، اشتہارات دیتی ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور ان کے پیڈ پروگرام ہوتے ہیں، مگر حکومت کے جو پیسے ہیں ظاہر ہے وہ سرکار کا پیسہ تو ایک الگ چیز ہے، الگ اس کا نشہ ہے۔ اور لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہو چکا ہے، تقسیم ہو چکی ہے، دو الگ جو ہے وہ طبقے بن گئے ہیں، ایک حکومت کی خوش چینی میں اور دوسرا تنقید میں۔ یہی کام پہلے بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے، مگر صحافتی اصول جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حقائق بیان کیے جائیں، اور سرکار کا بھی یہ کام ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کا پورا خیال رکھے۔ میری ایک گزارش ہوگی کہ جن لوگوں کو ان کے چینلز ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے نکالتے ہیں، وہ آ کے کسی اور کے سر اپنی ناکامی نہ ڈالیں، اور وہ اعتراف کریں کہ وہ اس طرح سے کام نہیں کر پائے، اپنی جو تنخواہیں ہیں وہ حلال نہیں کر پائے، اداروں کے اوپر جب بوجھ بنے تو پھر اداروں نے ان سے معذرت کی، ان سے اجازت چاہیے، یا پھر ان کو اپنے ادارے سے الگ کر کے جان چھڑائی۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم سب کو حقائق کا ادراک ہونا چاہیے۔ طلعت حسین کی جیو سے علیحدگی، جیو کی جو کارکنان ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ خبر افسوسناک بھی لگی ہے۔ میں بہت عرصے تک طلعت حسین کو ایک ذمہ دار صحافی سمجھتا رہا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ حالات کے بہاؤ میں وہ اور سلیم صافی اور کچھ اور صحافی، حسن نثار خود اور اوریہ مقبول جان وغیرہ، یہ بھی اتنے جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ صحافی تو یہ نہیں ہیں، کسی پارٹی کے ورکر ہیں۔ تو صحافی کو ہمیشہ جو ہے وہ غیر جانبدار اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ وہ دو طرفہ موقع پیش کرے۔ جہاں تک اس کی ذاتی رائے ہے وہ تو اس کا حق ہے، وہ اپنی ذاتی رائے رکھے، لیکن وہ اپنے پروفیشنلزم کے اوپر کسی اور کا لیبل نہ لگائے، کسی اور کا کارکن ہو کر یا ان کا اعلی کار ہو کر کام کرنے کی جو روش ہے اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ جب تک صحافی اپنے اوپر سے یہ ٹیگ نہیں ہٹائیں گے، اپنے اندر سے اس طرح کے لوگوں کو الگ نہیں کریں گے، تو یہ نظام اسی طرح تتر بتر چلتا رہے گا۔